حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے۔ وہ پیچھے والے حضرات اور ادھر ادھر والے حضرات لگتا ہے ایسے کسی شہر سے آئے ہیں جہاں بہت بڑا حادثہ ہوا۔ وہ آئے نہیں ہیں بلکہ لا کے رکھے گئے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کون الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں تو حسینی ایک مرتبہ حسینی رنگ میں رنگ جائیں، جیسا کہ وہ رنگ محترم ذیشان متراوی صاحب نے دیا ہے، اس رنگ کو آپ برقرار رکھیں اور سادات اکرام کی زیارت کرتے رہیں۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے۔ اگر میں شعر پڑھ رہا ہوں اور کچوچا مقدسہ میں شعر پڑھ رہا ہوں تو واقعی آپ حضرات میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ ہنر ہے، آپ اس بستی میں رہتے ہیں جہاں کم علم کو صاحب علم بنایا جا سکتا ہے۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے، اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ اور داماد شیخ العالم کے قدموں کو چومتے ہوئے خوبصورت شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے اور سر حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ، سر حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ مختلف افکار و خیالات سے نواز رہے تھے محترم جناب ذیشان متراوی صاحب، بہت اچھا آپ سماعت کر رہے تھے، عشق و مستی میں ڈوب کر کے۔ ایک شعر سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ شعر انہوں نے پیش کیے کہ علی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے ہیں۔ علی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے ہیں، اور سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی سے چلے آئیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی سے چلے آئیں، میرے مخدوم اشرف آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں، میرے مخدوم اشرف آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں، آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں، دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ آئیے دوستو، اب میں محبت اور احترام کے ساتھ میں ہماری جماعت کے خوبصورت لہجہ جو اس وقت منبر پر موجود ہے محترم جناب اظہر نوری کانپوری، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اشعار سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اظہر نوری کانپوری تشریف لائیں۔ منبر نور پہ جلوہ فرما معزز علماء کرام، شورا حضرات و باوقار سنی سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے بہت ہی اچھے اچھے اشعار شورا اکرام کے ذریعے سماعت کیے، اور بھی انشاءاللہ خوبصورت اشعار آپ کی بہترین سماعتوں تک پہنچیں گے۔ ابھی محترم برادر کبیر سپٹین رضا صاحب اور ہمارے عزیز محترم زین العابدین صاحب، تمامی شورا اکرام ہیں جو آپ کو اپنے اشعار سے نوازیں گے۔ آپ کے درمیان یہ طفل مکتب حاضر آیا ہے، کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیجیے۔ نعت پاک کا مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ جی، زندگانی کا مزہ اس نے اٹھایا ہی نہیں، پہلی بار حاضر آیا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔
زندگانی کا مزہ اس نے اٹھایا ہی نہیں، 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 جس نے دل میں میرے آقا کو بسایا ہی نہیں، جس نے دل میں میرے آقا کو بسایا ہی نہیں، جس نے دل میں میرے آقا کو بسایا ہی نہیں، جس نے دل میں میرے آقا کو بسایا ہی نہیں۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا نہیں۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں۔ اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ جو کعبے کو گیا اور مدینے نہ گیا، وہ جو کعبے کو گیا اور مدینے نہ گیا، ایک بار تمامی حضرات دونوں ہاتھوں بٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ وہ جو کعبے کو گیا اور مدینے نہ گیا، وہ جو کعبے کو گیا اور مدینے نہ گیا، وہ جو کعبے کو گیا اور مدینے نہ گیا، یہ سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اور میرے اللہ نے سرکار دو عالم کے سوا، میرے اللہ نے سرکار دو عالم کے سوا، میرے اللہ نے سرکار دو عالم کے سوا اپنا دیدار کسی کو بھی کرایا ہی نہیں، اپنا دیدار کسی کو بھی کرایا ہی نہیں، بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو بھی کرایا ہی نہیں۔ اور ذات میں وہاں پہنچ رہا ہوں، مجھے اس کا یہ بات معلوم پڑی کہ کچوچا کی سرزمین پہ اور ہندوستان دنیا ہی کیا کونے کونے میں اس ذات گرامی کے چاہنے والے ہیں۔ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا شعر کے ذریعے۔ یہ سمجھ لو سے آقا نے بلایا ہی نہیں، کہ جو منافق تھے وہ دیکھیں حسین بھائی، جو منافق تھے وہ ناکام ہی لوٹے آخر، جو منافق تھے وہ ناکام ہی لوٹے آخر، جو منافق تھے وہ ناکام ہی لوٹے آخر، جو منافق تھے وہ ناکام ہی لوٹے آخر،
جو منافق تھے وہ ناکام ہی لوٹے آخر شاہ نے ہاتھ لعینوں سے ملایا ہی نہیں 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 اور خوشبوئے عشق نبی کیسے ملے گی اس کو ملاحظہ کیجئے گا کہ خوشبوئے عشق نبی کیسے ملے گی اس کو خوشبوئے عشق نبی کیسے ملے گی اس کو خوشبوئے عشق نبی کیسے ملے گی اس کو شاہ سمنان کے روضے پہ جو آیا ہی نہیں شاہ سمنان کے روضے پہ جو آیا ہی نہیں شاہ سمنان کے روضے پہ جو آیا ہی نہیں شاہ سمنان کے روضے پہ جو آیا ہی نہیں اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں اور ذات اب آئیے میں آپ کو اس عظیم بارگاہ میں لے چلوں ان کے نام سے ہی ایمان والے کے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا چار مصرے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے اے اپنے اللہ کا ملاحظہ کیجئے گا محترم اے اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں اور نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں اور موت آتی ہی نہیں آل محمد کو کبھی موت آتی ہی نہیں آل محمد کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا یہ چار مصرے اور ملاحظہ کیجئے امام حسین سے جس کو محبت ہے وہی صرف کہہ دے سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں شاعری ہو گئی ہو تو نواز دیجئے گا کہ جو کے دانوں سے جو کا دانہ سمجھتے ہیں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا کہ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے اور صاف قرآن کے آیت کی صدا آتی ہے
صاف قرآن کے آیت کی صدا آتی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ گھر ہے کہ جہاں، سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ گھر ہے کہ جہاں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ گھر ہے کہ جہاں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے۔ اور یہ بھی مصرع میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ لاش پر لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، لاش پر لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اور کربلا کو چلے یہ کہہ کے علی کے پیارے، کربلا کو چلے یہ کہہ کے علی کے پیارے، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ اور حضرات یہ مصرع میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، یہ امام حسین کے نانا کی محفل ہے، اور نواسے نانا کے ذکر کے ساتھ ساتھ نواسے کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ روتا ہے اسے کھیلنے کے لیے کھلونا دیا جاتا ہے، لیکن کربلا معلیٰ میں حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلونا کیا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیں گے، ملاحظہ کیجئے گا کہ گود سے لے کے شہادت کا ارادہ نکلا، گود سے لے کے شہادت کا ارادہ نکلا، اور دشت قرآن سے قرآن کا پارا نکلا، دشت قرآن سے قرآن کا پارا نکلا، اور مسکراتا رہا مٹھی میں دبائے اس کو، مسکراتا رہا مٹھی میں دبائے اس کو، موت کا تیر بھی اصغر کا کھلونا نکلا، موت کا تیر بھی اصغر کا کھلونا نکلا، موت کا تیر بھی اصغر کا کھلونا نکلا۔ اور میرا دل کر رہا ہے ایک منقبت پاک جو حضور سیدہ مخدومہ سکینہ جو امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ان کی بارگاہ مبارکہ میں پیش کر دوں۔ بہت اچھے اشعار ہیں، ملاحظہ کیجیے گا، فرینڈ بھائی دیکھیں گے، حضور کی دعائیں چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جسے صبر کا دریا ہے سکینہ، جس کو امام حسین سے محبت ہے کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے، کہتے ہیں جسے صبر کا دریا ہے سکینہ، 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 یعنی علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ، یعنی علی کے گھر کا
اجالا ہے سکینہ، یعنی علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ، کہتے ہیں جس سے صبر کا دریا ہے سکینہ، اور سائے میں جس کے پنجتن پاک آ گئے، 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 اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ، اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ۔ اور ایک گوشہ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ حضرت سکینہ حضرت عباس کو پانی لے کے بھیجتی، چچا مجھے پانی پلا دیجئے، اس منظر کو نظر میں رکھے میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ شعراء اکرام کی خاص توجہ چاہوں گا۔ اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ، اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ، کہ عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو، 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 کیا نہر منگانے کا ارادہ ہے سکینہ، 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 اور یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ، پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ۔ اور اب جس کی کھاتا ہوں اس کی بھی گالوں، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں دیوانہ شاہ سمنا کا، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں دیوانہ شاہ سمنا کا، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں دیوانہ شاہ سمنا کا، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں دیوانہ شاہ سمنا کا، یہ دنیا شاہ سمنا کی زمانہ شاہ سمنا کا، یہ دنیا شاہ سمنا کی زمانہ شاہ سمنا کا، اور بچھائے رکھا ہے پلکوں کو میں نے ان کی راہوں میں، بچھائے رکھا ہے پلکوں کو میں نے ان کی راہوں میں، بچھائے رکھا ہے پلکوں کو میں نے ان کی راہوں میں، بچھائے رکھا ہے پلکوں کو میں نے ان کی راہوں میں، کبھی میرے بھی گھر میں ہوگا آنا شاہ سمنا کا، کبھی میرے بھی گھر میں ہوگا
گانا شاہ سمنا کا، مجھے کیا فکر ہو میں ہوں دیوانہ شاہ سمنا